السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں روحوں کی دنیا کے بارے میں، یعنی وہ دنیا جہاں پر آتمائیں رہتی ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جس کا ثبوت پارہ نمبر 18 سورہ مومنین اور آیت نمبر 100 میں ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن یعنی انسانوں اور جنوں کو حسب مرتبہ اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ عالم برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور تو کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں اور ہر شخص کے داہنے بائیں جانب جہاں تک نگاہ جاتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے آس پاس عذاب کے فرشتے۔ ہر شخص پر اسلام کی حقیقت آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ ایمان بالغیب کا تھا، بغیر دیکھے ایمان لانا تھا۔ اب کہ جو ظاہر ہو چکا تو اس کا ایمان لانا معتبر نہیں۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن سے انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جیسے کہ دنیا میں ہوا کرتا تھا۔ ہم کھاتے پیتے ہیں تو ہماری روح اس سے متاثر ہوتی ہے، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو روح بھی خوش ہوتی ہے، جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو روح بھی غمگین ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہیں گی، بعض کی قبر پر اور بعض کی زمزم شریف پر اور بعض کی زمین اور آسمان میں زمین اور آسمان میں اور بعض کی پہلے اور 7ویں آسمان تک اور بعض کے آسمانوں سے بھی بلند اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلی عین میں، مگر کہیں ہو جسم پر جو بھی گزرے گی اسے وہ روح محسوس کرے گی۔ جو قبر پر آئے گا اسے دیکھے گی، پہچانے گی، اس کی بات کو سنے گی، بلکہ روحوں کا دیکھنا قبر سے ہی مخصوص نہیں ہے، قبر پر ہی سے دیکھیں گی یہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ روحوں کا دیکھنا ہم اس حدیث کے ذریعے اس کی مثال دی گئی ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ کہ حدیث میں ہے، فرمایا ہے کہ ایک طائر یعنی پرندہ پنجرے میں تھا، ایک پرندہ پنجرے میں بند تھا، اب وہ آزاد کر دیا گیا، مطلب اب وہ آزاد ہے، جہاں چاہے جائے، لیکن جو بھی اس کی قبر پہ آئے گا وہ اسے دیکھیں گے، پہچانیں گے اور ان کے باتوں کو سنیں گے۔ بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقے سے جدا ہوتی ہے، عالم بلا سے مل جاتی ہے اور جو کچھ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، یعنی جو کچھ انسان ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں انہیں دیکھتی ہے، سنتی ہے اور انہیں پہچانتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے، یعنی یہ مسلمان کے لیے ہے کہ وہ جب مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے وہ جائے۔ تو کافروں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ کیا کافروں کی روحیں بھی آسمانوں تک رہتی ہوں گی، کسی کے پہلی کسی کے دوسری، کہ کیا پھر کافروں کی روحیں کہاں رہتی ہوں گی؟ انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کافروں کی روحوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، کیا وہ بھی اپنے قبر پہ آنے والوں کو پہچانتی ہوگی یا کافروں کا کوئی اور الگ ٹھکانہ ہوگا؟ انشاءاللہ ہم یہ نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ عزیز سامعین گرامی، اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ میں نے جو کہا ہے اس کا حوالہ کہاں سے لیا ہے، وہ کہاں سے پڑھا ہے یا کہاں سے کہا ہے، تو وہ بہار شریعت حصہ نمبر 1 اور پیج نمبر 23 سے لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو۔ جزاک اللہ خیر۔